نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. یہ سورۃ البقرہ کی آیات جو آپ کو سامنے پڑھی گئی ہیں، اس حوالے سے بھی کہ یہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ مہینہ اللہ کے خاص نعمتوں اور برکتوں والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سمجھ لے کہ اہل ایمان کو اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے. اس میں بس یہ ہے کہ تھوڑی سی بھوک پیاس برداشت کرنا ہوگی، اپنے آپ کو روکنا ہوگا اللہ کی نافرمانی سے، فسق و فجور کے کام کرنے سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا. یہ مہینہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے ان کی جو قلبی تربیت ہے، یعنی ان کے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہو. دیکھیں، بھوک جو ہے وہ انسان کی بڑی کمزوری ہے. اگر بندہ بھوک پر کنٹرول کر لے تو دیگر معاملات پہ کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. کنٹرول کس طرح کرے گا کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع کر دے. جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع کر دے گا تو جو کچھ اللہ نے فرمایا اس کے مطابق بندہ کام کرے گا. تو اس مہینے میں بندے کے اندر تقویٰ بھی پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری بھی، احساس بھی نمایاں ہوتا ہے کہ میرے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. وہ اسی مہینے کی یہ جو پوری ایک ماہ کی یہ سمجھ لے کہ ایک تربیت ہے. صوم صامہ یصوم، صوم کے معنی روکنے کے، روکنا، رک جانا، اس کو صوم کہتے ہیں. صامہ رک جانا، رکا. اصطلاح میں جن کاموں سے اللہ نے
روزے کی حالت میں منع کیا ہے ان کاموں سے رک جانا، اس کو صوم کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں۔ یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے کھانا پینا ترک کر دینا ہے، اور سورج غروب ہونے تک اپنے آپ کو برداشت کرنا ہے۔ یہ ہے روک لینا، اپنے آپ کو روکنا، اپنے اوپر کنٹرول کرنا۔ وہ روزہ کیا سکھا رہا ہے کہ بندہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھے، اور وہ ایک مہینے میں اچھی خاصی اس کی تربیت ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جو بندہ روزے سے ہوتا ہے تو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچتا ہے، گالم گلوچ سے بچتا ہے۔ منع کیا ہے نا اللہ نے کہ روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، گالم گلوچ نہ کرو۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں۔ تو دیکھیں ایک مہینے بندہ اگر لڑائی جھگڑے سے دور رہے گا تو یہ اس کی عادت بن جائے گی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جھگڑالو قسم کے، بعض بات کو غصہ آ جاتا ہے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی نہ ہو تو وہ ہوا سے لڑتے ہیں، چلتے پھرتے ہوا سے، درختوں سے، پرندوں سے جھگڑا کرتے ہیں۔ تو یہ روزے کی حالت میں ایک مہینے تک منع کیا ہے کہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اسی طرح پانی سے بچنا ہے، پانی نہیں پینا ہے، پیاس کو برداشت کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر صیام فرض کیے گئے۔ تو اللہ نے خطاب کیا ایمان والوں کو، روزے فرض کیے ایمان والوں پر۔ کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی صیام روزے ایمان والوں پہ فرض ہے، مشرکین پہ فرض نہیں ہے، چاہے وہ کلمہ گو مشرک ہو یا غیر کلمہ گو مشرک ہو، روزے فرض نہیں ہے۔ روزے فرض ہیں ایمان والوں پر، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ دیکھیں کفار و مشرکین کو تو کچھ فرض نہیں ہے سوائے آگ کے، نہ ان پہ روزہ فرض ہے، نہ نماز، نہ حج، نہ زکوٰۃ، اللہ یہ کہ ایمان لے آئے۔ فرمایا یہ ایسے ہی فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ ایام معدودات، دیکھیں گنتی کے چند دن ہیں، ایک مہینہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر ایک مہینہ بھوکا پیاسا رہ لو گے 13-14 گھنٹے تک کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، پیاسے رہو گے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لڑائی جھگڑے سے دور رہو گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ بھائی عام روٹین میں تم ہر ایک سے لڑتے ہو، چلتے پھرتے لوگوں کیوں مسائل میں ٹانگیں اڑاتے ہو، لڑائی جھگڑا کرتے ہو۔ کہا جا رہا ہے ایک مہینے برداشت کر لو، اس مہینے لڑائی جھگڑا نہ کرو، تو آخر کیا بگڑ جائے گا؟ اور جب ایک مہینے کی تربیت ہو جائے گی تو پھر یہ بندے کی عادت میں شامل ہو جائے گا کہ وہ لڑائی جھگڑے سے دور رہے گا۔ تو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔
اللہ کی نافرمانی والے کام نہ کرنا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کے ایک معنی ہے ڈرنا اور بچنے کے لیے۔ فرمایا گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، بس تم میں سے جو مریض ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے چھوٹ دی گئی ہے، آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ جو روزے چھوٹ گئے ہیں بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں، تو اور دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے گا، یعنی اس کی قضا رکھے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ الْمِسْكِينِ، اور جو اس کی طاقت نہ رکھیں تو ایک مسکین کو کھانا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو آیت نازل ہوئی تھی کہ جو روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، لیکن یہ آیت، یہ حکم جو ہے اس آیت کا یہ منسوخ ہو گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، انہی آیتوں میں آگے چل کے فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پالے اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ اب مجھے رعایت دی گئی تھی، شروع میں مجھے رعایت دی تھی اس سے پہلی آیت میں، اب وہ رعایت واپس لے لی گئی، اب روزہ رکھنا لازمی قرار دے دیا گیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دیکھیں یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنی عظیم ترین کتاب قرآن کو نازل کیا اسی مہینے۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگائے، قرآن جیسی عظیم کتاب اللہ نے اس ماہ میں نازل کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جو ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ھذا ھو الھدی، یہ تو سراپا ہدایت ہے، وبینات من الھدی، اور اس میں ہدایت کے کھلے دلائل ہیں، والفرقان، اور تفریق کرنے والی ہے، فرق کرنے والی ہے کفر و اسلام کے درمیان، توحید و شرک کے درمیان۔ تو یہ قرآن کی صفات اللہ نے چند الفاظ میں بیان کی۔ ھدی للناس سراپا ہدایت ہے، وبینات کھلے دلائل کے ساتھ، من الھدی ہدایت کے کھلے دلائل کے ساتھ، والفرقان اور فرق کرنے والی، تفریق کرنے والی، کفر شرک ایمان اور توحید کے درمیان۔ وہ کفر شرک، توحید اور شرک اور کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اب دیکھیں اللہ نے انسان سے 12-14 گھنٹے کی یہ مشقت لی ہے کہ اسے کھانے پینے سے بچنا ہے، گالا گلوچ سے بچنا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، فتنہ فساد سے بچنا ہے۔ ایک مہینے کی تو مکمل پابندی لگا دی، اور پھر آپ دیکھیں اس کا اجر کیا ہے۔
رمضان کے مہینے کا اجر کیا ہے؟ ایک عمل کا اللہ تعالیٰ اپنے ہر مومن بندے کو اس کے ایک عمل کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک دیتا ہے۔ کتنا؟ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیتا ہے۔ اس کی مثال ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کسان گندم کا ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، اس سے گندم کی فصل نکلتی ہے، اس میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، ایک بالی میں 100 دانے، تو دیکھیں دانہ ایک ہے، بیج ایک ہے گندم کا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک دانے کے بدلے کتنا دے رہا ہے؟ 700 دانے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ بھوکا پیاسا میرے لیے رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اللہ کے لیے بچتا ہے۔ فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، تو وَأَنَا اجزی بھی، تو اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ یعنی بندے نے روزہ جو اللہ کے لیے رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ روزہ رکھنے کی جزا کیا ہے، کتنا گنا ثواب ہے، کتنا گنا اجر ہے، ایک کے بدلے 10 ہے، 700 ہے، کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے تو اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ کتنی دے گا اللہ نے یہ نہیں بتایا۔ جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہیں رکھ رہا ہے روزے کی جزا کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو بے حساب رزق ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب بھی دیتا ہے۔ تو جب اللہ نے خود حساب نہیں لگایا، نہیں رکھا روزے کے اجر کا، تو اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے گا اہل ایمان کو، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو دیکھیں معمولی سی محنت ہے، معمولی سی مشقت ہے، گرمی کے اندر پیاسا رہنا ہے، بھوکا رہنا ہے 14-15 گھنٹے، اور اس کے بعد پھر اس کا اجر، اس کی جزا اتنی زیادہ ہے۔ یعنی ایک مہینے بندہ اگر روزہ رکھ لے تو یہ سمجھ لے کہ اس نے پورے مہینے، پورے سال اللہ کی رضا تقوی کا اہتمام کیا، بلکہ اس سے زیادہ وہ حاصل کر لے گا۔ یعنی ایک بندہ اگر سال بھر، جیسے آتا ہے نا لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی ایک رات 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ یعنی بندہ اگر 1000 مہینے تک جاگے، اللہ کی عبادت کرے، اور ایک لیلۃ القدر کی عبادت، یہ اس سے افضل ہے۔ تو اس مہینے کی جو فضیلت ہے، اس کا جو اجر ہے، اس کا تو آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، تو اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔
پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو مسافر ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اپنی روزوں کی گنتی پوری کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیں الدین یسر، دین کو آسان کہا گیا ہے کہ دین آسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تبشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرو، نفرتیں نہیں سنایا کرو۔ یسروا، آسانیاں پیدا کیا کرو، ولا تعسروا، مشکلات میں مت ڈالا کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الدین یسر، دین جو ہے وہ آسان ہے۔ عمل بندہ اپنی طاقت و حیثیت کے لحاظ سے کرتا ہے۔ مستطعتم، فرمایا جتنی کی تم میں طاقت ہے تم اتنی مقدور بھر اللہ کی رضا کے لیے تم عمل کرو، ان کے احکامات کی پیروی کرو جتنی کر سکتے ہو۔ تاکہ تم اپنی گنتی پوری کرو۔ بھلے تکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور تم اس کی بڑائیاں کرو جیسا کہ اس نے تمہیں بتایا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب تم سے میرے یہ بندے سوال کریں انی، میرے متعلق، فَإِنِّي قریب، بس میں ان سے قریب ہوں۔ اللہ کے قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمانوں سے اتر کے زمین پہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے اپنے ہر بندے کے قریب ہے، یہاں تک کہ شرک سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے عرش کے اوپر ہے، لیکن اپنے علم، اپنی قدرت اور اختیار کے لحاظ سے ہر جگہ ہے۔ کوئی چیز اس کے دائرۂ اختیار سے باہر نہیں، اس کے قابو سے باہر نہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھے تو کہہ دو فإنی قریب، میں ان کے قریب ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، اجیب، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، پکارنے والے کی جب وہ پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، بس چاہیے کہ مجھے پکارے، وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور مجھے پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ یرشدون، تاکہ وہ راہ راست کو پا لیں۔ تو یہ صوم کی آیات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدے کا مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے قریب ہے، شرک سے زیادہ قریب ہے، اللہ دور نہیں ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے مشرکین کو جو لات عزیٰ و منات کو زیادہ قریب سمجھتے تھے اور اللہ کو دور سمجھتے تھے، وہ سوال کرتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کو پکارو تو بتاؤ اللہ کہاں ہے، ہم کیسے پکاریں؟ تو اللہ نے جواب دیا ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ تو انہیں چاہیے کہ مجھے پکاریں اور مجھے پر ایمان لائے تاکہ ہدایت کو پا لیں۔ آگے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی روزے کی
ہاں ماہ سیام کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جو ہے وہ حلال کر دیا گیا. شروع میں اجازت نہیں تھی، لوگ پریشان تھے، پھر اللہ نے رخصت دے دی. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تو ان کا لباس ہے. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اجازت دے دی کہ تم روزے کی حالت میں تو ماہ سیام میں اپنی بیویوں کے پاس رات میں جا سکتے ہو. تو کہنے کا مطلب یہ تھا ہے کہ یہ مہینہ جو روزے کا اللہ نے ان پر فرض کیا ہے، دیکھیں جو چیز اللہ تعالیٰ فرض کرتا ہے اس کی فرضیت کی بات ہی اور ہوتی ہے. یہاں پر کتب علیکم الصیام کہا گیا، جیسے نماز کے لیے کہا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ کتبہ یکتب جو ہے یہ لکھنے کا ہے، یعنی اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے فرض کر دیا ہے. علیکم الصیام، تم پر روزے. اب دیکھیں اس چیز سے بے نیاز ہو کر کہ بعض لوگ روزے کے فوائد بیان کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے، شوگر کم ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے. روزے کا اصل مقصد شوگر کنٹرول کرنا نہیں ہے، کولیسٹرول کو کنٹرول کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. یہ ہے اس کا اصل مقصد، لعلکم تتقون. لوگ تو فیشن کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اسمارٹ ہو گیا، میرا وزن اتنا کلو کم ہو گیا، تو لوگ اسمارٹ ہونے کے لیے وہ روزے رکھتے ہیں. فرمایا نہیں، روزے اہل ایمان کے لیے ہے، لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنے کے لیے. تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. تو آپ اندازہ لگائیں، دیکھیں اتنی معمولی سی مشقت کا اتنی بڑی جگہ، معمولی سی 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے کی جزا کیا ہے؟ اس کی جزا یہ ہے کہ اللہ نے بتایا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے انعامات دے گا، کتنی جزا دے گا، کتنا اجر دے گا. یعنی روزہ جو ہے ایک ایسا عمل ہے، یعنی ہر عمل کی جزا حدیث میں آتا ہے کہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہے ہر عمل کی جزا. یعنی ہر عمل کو لمٹ کر دیا گیا 10 سے لے کے 700 گنا تک ایمان کی حالت میں. کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، اور فرضی احکامات اہل ایمان ہی کے لیے اللہ نے نازل فرمائے ہیں، کسی مشرک کے لیے نہیں، کلمہ گو ہو یا غیر کلمہ گو. تو دیکھیں ہر عمل کی ایک لمیٹیشن ہے. کیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر دے گا تمہارے عمل کی. تم اگر اچھا عمل کرو گے، ایک عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر دے گا، 700 گنا تک دے سکتا ہے. لیکن صوم، روزہ ایسا عمل ہے کہ اللہ نے کوئی لمٹ ہی نہیں بتائی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ وہ میرے لیے روزے رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے قرآن کے اندر کہ اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا اور جزا مقرر نہیں کی، تو آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی جزا دے گا جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. یعنی کوئی عمل ایسا نہیں ہے
اس کی ایسی فضیلت ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، جس میں ہدایت ہے، فرقان ہے، ہدایت کے دلائل ہیں۔ تو اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ قرآن جیسی کتاب ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی نبی کے ذریعے سے۔ تو اس مہینے کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا،